अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम हो या कराची से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर सियासी जमातों की क़यादत या मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उनकी अहम तरीन शख्सियात गाहे बगाए ये मुतालबा करती रही हैं कि कराची की तरक्की के लिए ये लाजिम है कि उसको एक अलग सूबे की हैसियत दी जाए या अलग इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए। क्या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके यहाँ भी कोई मंसूबा ज़ेर गौर है, जैसा कि एकेडी अकील करीम डैडी ने गुज़िश्ता अर्स से चंद रोज़ पहले जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की, वहाँ पर ये मुतालबा डिमांड या रिक्वेस्ट की आर्मी चीफ के रूबरू। और अकील करीम डैडी की बात करना या मुतालबा करने का मतलब आप बेहतर तौर पर समझते हैं कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के किस कदर करीब हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें दिलचस्पी रखती है और कहीं ये मामला ज़ेर गौर है या नहीं। और दूसरा मामला ये कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी बड़े बड़े सरप्राइज़ आने हैं। आप 27वीं आईनी तरमीम का सुन रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 140 जो कि बल्दियाती इंतखाबात और उस पर अमल दरामद से मुतालिक है, एमक्यूएम ख़ास कर दिलचस्पी ले रही है। एमक्यूएम क्या पर्सनल सिर्फ ये एमक्यूएम का एजेंडा है या मंशूर है, पॉलिसी है, या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है और ये क्यों कर चाहती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आम तौर पर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जो मौजूदा हालात में जो बयानात हैं सियासी क़यादत के, उस पे तबसरा करके एक व्लॉग बना दिया जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश रहती है, मेरी फील्ड ये है कि मैं आपको मुस्तकबिल में जो कुछ होने जा रहा है उसके बारे में आगाह करूं, क्योंकि अगर आप मुस्तकबिल के बारे में आगाह होंगे तो जो हाल में जो फैसला हो रहे हैं वो आप दुरुस्त सिमत में आप राय कायम करने में आपको मदद मिलेगी। चलें, आज का ये टॉपिक है, हम इस पर अब बात करेंगे, लेकिन पहले रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। देखें, जो अकील करीम डैडी ने बात की है, मेरी इत्तला के मुताबिक कमोबेश 2-2.5 साल से ये एक एक्सरसाइज की जा रही है कि किस तरह मुमकिन है कि कराची को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। इसमें कतई तौर पर आप ये एक जुज़वी बात है कि मोहब्बत है कराची से। ज़ाहिर है कि एक बड़ा मफाद ये है कि कराची अगर माशी तौर पर खड़ा होगा तो बाकी पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होगा, और उसकी एक बड़ी वजह कराची पोर्ट भी है, मुस्तकबिल में सी पैक भी है। आप जो ज़ेरे ज़मीन मादनियात निकालने जा रहे हैं, दुनिया भर से जो ताल्लुकात आपके कायम होंगे दरामदाद और बरामदाद के, उसके लिए आपको एक पोर्ट दरकार है, और वो फ़िलहाल फ़ाल किस्म का एक पोर्ट जो है वो कराची के अंदर मौजूद है। और बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसके बारे में आप बेहतर तौर पर, आपके बारे में इल्म है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो फ़ाल चीज़ है, जो आपके पास दस्तयाब चीज़ है, वो कराची पोर्ट है, और वही सारा के सारा दारोमदार होगा मुस्तकबिल का। जिस तरीके से एमक्यूएम हो या बहुत सारी और जमात इस्लामी भी है और बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ना सिर्फ तनकीद करते हैं और बल्कि कहते हैं कि वो मौजूदा स्ट्रक्चर में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे सिंध के ऊपर तो ये मुमकिन नहीं है कि कराची अपने पाँव पर खड़ा हो और तरक्की करे। और उसके लिए गाहे बगाए ये मुतालबात रहते हैं कि जी इंतज़ामी तौर पर कुछ किया जाए, सूबा बनाया जाए, या कुछ किया जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक कमोबेश 2-3 साल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी वो जो एक बड़ा कैनवस है उसके बारे में सोच रही है, तो उसमें भी ये एक राय ने मजबूती पकड़ी है, ये तवाना तौर पर ये राय कायम हुई है कि जी मौजूदा स्ट्रक्चर में जो सिंध हुकूमत के साथ जो कराची के इंतज़ामी मामलात हैं, इसको अगर इसी तरीके से चलाया गया तो मुमकिन नहीं है कि कराची अपने पाँव पर खड़ा हो या माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम हो। और ऐसे ही ये निज़ाम चलता रहा तो जो करप्शन का एक बहुत बड़ा कुआं है, इसमें खरबों ट्रिलियन डॉलर्स भी डाल देंगे तो वो पीपल्स पार्टी की जो अब करप्ट आप माफिया है वो सारा के सारा पैसा निकाल लेगी, और वो फिर मगरिब के जो ममालिक हैं वहाँ पर आपको नज़र आएगा एक MNA MP और 7-8 ग्रेड का जो मुलाजिम है उसके भी अरबों रुपए निकलेंगे, और निकल रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसीलिए कुछ प्रपोजल
جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائے، ایک تو اسپیسیفک کراچی وائز تھے، لیکن پھر اس کو کنیکٹ کیا گیا جو اگلے برسوں میں جو منصوبے ہیں نظام کی تبدیلی کے حوالے سے، پارلیمانی نظام ختم کر کے ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائی جائے، پریزیڈنشل سسٹم یہاں پر لے کر آیا جائے، سیاستدانوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائی جائے، اس سے بھی اس کو لنک کیا گیا۔ اس میں یہ جو اے کے ڈی نے بات کی ہے، یہ بات صرف اے کے ڈی کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی خواہش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ رائے عامہ ہموار ہو۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا جو کامران خان جن کا نقطہ کے نام سے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم انہوں نے آغاز کیا، اور وہ ٹیکنوکریٹ سے دبئی اور مختلف ممالک کے اندر انٹرویو کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جو نظام کی تبدیلی ہو سکتی ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اس میں ٹیکنوکریٹ اور پریزیڈنشل سسٹم کی وہ مسلسل ہر ٹیکنوکریٹ سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ موجودہ نظام سے جان چھڑائی جائے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں سے جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں مختلف انتظامی یونٹ بنائے جائیں مزید۔ اس کی ایک بڑی وجہ پنجاب کے اوپر تنقید ہے کہ جی پنجاب جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، بڑے فیصلے وہ خود کرتا ہے، اس کی وجہ زیادہ آبادی کا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے یا سیاسی قیادت کا وہاں سے منتخب ہونا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں۔ پھر جو بلوچستان میں انسرجنسیز ہے اس کے لیے انہوں نے مختلف حل تلاش کیے ہیں، جی پشتون بیلٹ پر مختلف صوبے بنائے جائیں، جو شورش جہاں پر بلوچ بیلٹ پر ہے وہاں پر ایک الگ انتظامی یونٹ قائم کیا جائے، اس کو بالکل ایک الگ طریقے سے آپ کہیں ہینڈل کیا جائے۔ اسی سے کے پی کے اندر فاٹا کے جو وزیرستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر، اور پھر دیگر جو آپ کہیں انتظامی یونٹ بنائے جائیں، اور اسی طریقے سے جو سندھ ہے اس کو کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 انتظامی یونٹ میں تقسیم کیا جائے۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا نا۔ ایک تو 18ویں ترمیم سب سے بڑی رکاوٹ، اس صوبے کی اسمبلی سے منظور کروانا، قرارداد کا پاس ہونا، اور پھر خاص کر پیپلز پارٹی 2/3 میجورٹی ہے، پھر صوبے میں وفاق میں ایون کہ صدر مملکت ان کا ہے۔ تو پچھلے عرصے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی یہ سب کچھ کرے گی، اور یہ آصف علی زرداری صاحب ہی ساری چیزیں کر کے جائیں گے، جس طریقے سے انہوں نے 26ویں آئین ترمیم کی ہے جو کچھ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ 27ویں آئین میں ترمیم بھی آئے گی تو ان کی منظوری سے آئے گی۔ اور ایک تو اس کے کچھ مقاصد ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب۔ ایک تو اس سے 1 یونٹ کے طور پر اسٹیبلشمنٹ براہ راست ہینڈل کر سکے گی پورے پاکستان کو، اور 2-3 سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ ہر علاقے کی اپنی اپنی جو پولیٹیکل جو قیادت ہوگی، جو مختلف حصوں میں بٹی ہوگی، وہ بہتر طور پر ڈیل کر سکیں گے۔ قومی سطح پر سیاسی ایک آپ کہیں جو ان کے نزدیک ایک جماعت ہوتی ہے جو فیصلے کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیاستدانوں سے، وہ نہیں رہے گا، اور علاقوں کے اندر وہ تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نظام پر جو ہاتھ ہیں وہ مضبوط کر لے گی۔ دوسرا یہ جو ایم کیو ایم پاکستان جو کچھ کر رہی ہے، اس میں بھی یہ ایم کیو ایم کا اپنا تو پارٹی منشور بھی ہے، مطالبہ بھی، اور ایک قدر درست مطالبہ بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ دہی سندھ کی سچویشن مختلف ہے، وہاں ایم این اے ایم پی ایس اور بلکہ نون لیگ کی بات بھی کی جائے یا دیگر جاگیردار سسٹم جو وڈیرے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایم این اے ایم پی اے کی صورت میں وہ آئیں، بلدیاتی انتخابات کبھی بھی کامیاب نہ ہوں، میئر ڈپٹی میئر کے ذریعے یہ فنڈز کا استعمال نہ ہو، اور اس کی وجہ کرپشن ہے۔ چونکہ کراچی شہر کی صورت میں ہے تو ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ جی میئر شپ کے ذریعے کراچی کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات، اور ہمیشہ سے مشرف کا زمانہ ہو، ضیاء الحق کا ہو یا کسی بھی ڈکٹیٹر کا، اس کی خواہش رہی ہے کہ بلدیاتی نظام آئے تاکہ جو پاور ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہو۔ ایک تو یہ کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی دوسری وجہ یہ کہ سیاسی طور کے اوپر بڑھ جاتے ہیں۔ ہر علاقے شہر کا میئر مختلف ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو منہ دینے والی جو سیاسی قیادت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے والی جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو آسانی رہتی ہے نظام کو آگے بڑھانے کے حوالے سے۔ تو یہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آپ کہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کا
ہو سکتا ہے کہ پاکستان ذاتی طور پر انفرادی طور پر اس کا یہ منصوبہ ہو، لیکن اس کے فوائد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہونے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آنے والے وقتوں میں، اور پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جو سیاسی طور کے اوپر رسہ کشی ہے، جو کچھ بھی معاملات انارکی کی طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ حالات کشیدہ خود بخود ہیں، یہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی کہیں نہ کہیں اس کو ڈیزائن کیا ہے مختلف شکل میں، تاکہ جو سیاسی قیادت ہے، سیاسی جماعتوں کے بارے میں لوگوں کی جو رائے ہے وہ منفی ہو اور مایوسی کا سامنا ہو، تاکہ وہ آنے والے اگلے برسوں کے اندر جو پاکستان کے اندر ایک نیا نظام متعارف کرا سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ سیاسی جماعتوں سے مایوس ہوں گے، تبھی وہ میرے عزیز ہم وطنوں کی جانب سوچیں گے، اور ماضی کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ تو دیکھیں اب کون، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا کارڈ کھیلتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے پتے کھیل رہی ہے، تو مستقبل کے اندر یہ کس طرح اور کیوں کر ممکن ہوگا، ایک تو بلدیاتی انتخابات کے بارے میں، اور دوسرا جو انتظامی یونٹ بنانے کے بارے میں۔ اب آنے والے کچھ برسوں کے اندر اس کی جو اب حتمی جو شکل ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گی، تبھی پتہ چلے گا کہ سیاسی جماعتوں کا پلڑا بھاری ہے یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ اور آپ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ اپنے کنٹرول میں کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔